اخفائے زینت کی ہدایت۔ زیب و زینت اختیار کرنا عورت کی فطرت کا تقاضا ہے۔ اس سے عورت کے حسن اور کشش میں جو اضافہ ہو جاتا ہے اس کا تقاضا تھا کہ تزکیہ اخلاق کے مقصد کے پیش نظر جس طرح حفظ فروج کی ہدایت سے جنسی میلانات کو ادب و لحاظ کے ایک دائرے میں محدود کر دیا گیا ہے، اسی طرح زیب و زینت کے حدود بھی واضح کر دیے جائیں۔ انسانی عقل اس معاملے میں بھی حد اعتدال پر قائم نہیں رہ سکی، اس لیے اس کا دائرہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود متعین کر دیا۔ چنانچہ عورتوں کو زیب و زینت کی اجازت دیتے ہوئے ہدایت کی گئی کہ نامحرم مردوں کے سامنے اپنی زیب و زینت کا اظہار نہ کریں، اسے چھپا کر رکھیں، لیکن جو اعضاء عادتاً آشکار رہتے ہیں انہیں ان کی آرائش سمیت کھلا رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ ارشاد ہوا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ سورہ نور آیت نمبر 31۔ ترجمہ: اور ماننے والی عورتوں کو ہدایت کرو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کی چیزیں نہ کھولیں سوائے ان کے جو ان میں سے کھلی ہوتی ہیں، اور اس کے لیے اپنی اوڑھنیوں کے آنچل اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں، اور اپنی زینت کی چیزیں نہ کھولیں مگر اپنے شوہروں کے سامنے یا اپنے باپ، اپنے شوہروں کے باپ، اپنے بیٹوں، اپنے شوہروں کے بیٹوں، اپنے بھائیوں، اپنے بھائیوں کے بیٹوں، اپنی بہنوں کے بیٹوں، اپنے میل جول کی عورتوں اور اپنے غلاموں کے سامنے یا ان زیر دست مردوں کے سامنے جو عورتوں کی خواہش نہیں رکھتے، یا ان بچوں کے سامنے جو عورتوں کی پردے کی چیزوں سے ابھی واقف نہیں ہوئے، اور اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلیں کہ ان کی چھپی ہوئی زینت معلوم ہو جائے۔ ایمان والو، اب تک کی غلطیوں پر سب مل کر اللہ سے رجوع کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ سورہ نور کی مذکورہ بالا آیت کی وضاحت میں غامدی صاحب لکھتے ہیں عورتوں کے لیے خاص طور پر ضروری قرار دیا گیا کہ وہ زیب و زینت کی کوئی چیز اپنے قریبی اعزاء اور متعلقین کے سوا کسی شخص کے سامنے ظاہر نہ ہونے دیں۔ اس سے زیبائش کی وہ چیزیں البتہ مستثنیٰ ہیں جو عادتاً کھلی ہوتی ہیں، یعنی ہاتھ، پاؤں اور چہرے کا بناؤ سنگار اور زیورات وغیرہ۔ اس کے لیے اصل میں الا ما ظہر منہا کے جو الفاظ آئے ہیں ان کا صحیح مفہوم عربیت کی روح سے وہی ہے جسے زمخشری نے الا ما جرت العادۃ والجبلۃ علی ظہورہ والاصل فیہ الظہور کے الفاظ میں بیان کر دیا ہے، یعنی وہ اعضاء جنہیں انسان عادتاً اور جبلی طور پر چھپایا نہیں کرتے اور وہ اصلاً کھلے ہی ہوتے ہیں، لہٰذا ان اعضاء کے سوا ہر جگہ کی زیبائش عورت کو چھپانی چاہیے، اور اس کے لیے اپنی اوڑھنیوں کے آنچل اپنے گریبانوں پر ڈال کر رکھنے چاہیے، یہاں تک کہ مردوں کی موجودگی میں اپنے پاؤں زمین پر مار کر چلنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کہ ان کی چھپی ہوئی زینت ظاہر نہ ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر عورتوں کے تیز خوشبو لگا کر باہر نکلنے کو سخت ناپسند فرمایا ہے۔ حوالہ میزان صفحہ 467۔ اخفائے زینت سے استثناء میں عورت کے چہرے، ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ لباس کا وہ حصہ بھی شامل ہے جو عموماً آشکار رہتا ہے۔ گریبان کو البتہ اہتمام کے ساتھ ڈھانپنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ اس لیے کہ گریبان کا تعلق شرمگاہ یعنی عورت کے سینے سے ہے، اس پر اگر زینت کی گئی ہو تو اب اس زینت کو بھی ڈھانپ کر رکھا جائے۔ کپڑوں کا بقیہ حصہ بھی
الا ما ظہر منہا کے تحت استثناء میں شامل ہے، کیونکہ یہ حصہ بھی عموماً ظاہر ہی رہتا ہے، اسے چھپانا غیر معمولی مشقت کا سبب بنتا ہے۔ عورتوں کے معمولاً ظاہر رہنے والے اعضاء پر مردوں کی نظر پڑ جانے کی ممانعت نہیں، تاہم غض بصر کا تقاضا ہے کہ نگاہیں حد ادب کی پابند رہیں، ان میں تاڑنے اور لطف لینے جیسا انداز نہ ہو۔ جلیل القدر تابعی امام ابراہیم نخعی الا ما ظہر منہا کی تفسیر میں لکھتے ہیں فَأَبِيحَ لِلنَّاسِ أَن يَنظُرُوا إِلَى مَا لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ عَلَيْهِمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَى وُجُوهِهِنَّ وَأَكُفُّهُنَّ وَحَرُمَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم لما نزلت آیۃ الحجاب فَفُضِّلْنَا بِذَلِكَ عَلَى سَائِرِ النَّاسِ۔ حوالہ شرح معانی الآثار جلد 4 صفحہ 332۔ ترجمہ: عام لوگوں کے لیے اس کو مباح رکھا گیا ہے کہ وہ غیر محرم خواتین کے چہروں اور ہاتھوں کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن جب آیت حجاب نازل ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں اس کو لوگوں پر حرام ٹھہرا دیا گیا۔ یوں ازواج مطہرات کو باقی تمام لوگوں پر ایک فضیلت عطا کر دی گئی، یعنی انہیں ممتاز کر دیا گیا۔ مختلف تہذیبی روایات میں زینتوں کے اظہار و اخفاء کے حدود و قیود میں کچھ فرق ہوتا ہے۔ اس میں لازم اور مستحب کی رعایت رکھتے ہوئے مختلف صورتوں کی گنجائش دی جاتی ہے۔ عادتاً کھلے رہنے والے اعضاء اور کپڑوں کو چھپانے کا استثناء غیر معمولی زحمت سے بچانے کے لیے دیا گیا ہے۔ یہ شریعت کے اصول یسر کے تحت دی گئی رخصت ہے۔